نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس حدیث کی اس نہایت ہی مقدس، بابرکت اور پاکیزہ نشست میں حاضر ہیں۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری موجودہ ان نشستوں کا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بعد دور تابعین میں آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی حفاظت اور علم حدیث کی ترویج و اشاعت۔ اس حوالہ سے پچھلی نشستوں میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ صحابہ کرام ہی کی طرح دور تابعین میں بھی ملت اسلامیہ کے کم و بیش ہر بڑے شہر کے اندر جلیل القدر تابعین نے بھی علم حدیث کے اشاعت اور ترویج کے لیے اپنے درس کے باقاعدہ حلقات قائم کر رکھے تھے، جن میں جیسے خود شہر مدینہ کے اندر بڑے بڑے حلقات قائم تھے، پھر اسی طرح کوفہ کی سرزمین پر، بصرہ کی سرزمین پر اور شام کی سرزمین پر جلیل القدر تابعین نے اپنے حلقات درس کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم حدیث کی ترویج اور اس کی اشاعت کے اندر ایک نمایاں کردار ادا کیا۔ پچھلی نشست میں ہم نے سرزمین کوفہ کا ذکر کیا تھا کہ جہاں حضرت علقمہ بن قیس بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا حلقہ درس قائم تھا۔ پھر اسی طرح کوفہ ہی کی سرزمین کے اوپر مسروق بن الاجدع رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح امام ابو عمرو النحوی رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے اپنی پوری زندگیاں آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے علم کی اشاعت، اس کی ترویج اور تعلیم سنت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تک پہنچانے میں بسر کی۔ آج کی اس مبارک نشست کے اندر ہم کوفہ کے بعد عراق کے شہر بصرہ کا ذکر کریں گے، جہاں حضرت ابو العالیہ الریاحی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا حلقہ درس قائم تھا، اور آپ نے اپنی زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے علم کی ترویج اور اشاعت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ یہ حضرت ابو العالیہ الریاحی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت پایا اور آپ کی زیارت کے شرف سے بھی مشرف ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے براہ راست قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی، قرآن مجید پڑھا بھی، اور اس کے علوم اور اس کے معارف اور اس کے حقائق اور دقائق بھی حضرت ابی ابن کعب کی خدمت میں بیٹھ کر آپ نے حاصل کیے۔ پھر اسی طرح آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابہ کرام سے علم حدیث بھی حاصل کیا، خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بارگاہ میں وصول علم حدیث کے لیے آپ نے زانو تلمذ طے کیا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے بھی آپ نے علم حدیث حاصل کیا، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے بھی آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو روایت کیا۔ اور پھر آپ کمال درجہ صاحب علم بھی تھے اور صاحب فضل بھی تھے۔ اللہ نے آپ کو کمال درجہ ذہن بھی عطا کیا تھا، ذہانت اور فطانت کا یہ عالم تھا، اور آپ کے علم اور فضل کا یہ عالم تھا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس جب حضرت ابو العالیہ الریاحی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو العالیہ الریاحی کو
اونچی جگہ پر نشست میں اپنے ساتھ بٹھاتے، اور اس مجلس کے اندر قریش کے بڑے بڑے رؤساء اور بڑے بڑے شرفاء اور سرداران قریش نیچے بیٹھے ہوتے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو العالیہ کو اوپر چارپائی پر بٹھاتے اور بٹھا کر فرماتے، ہا کذل علم یزید و شریف شرفن۔ آپ فرماتے کہ یوں علم شرفاء کی شرافت میں اضافے کا باعث بنتا ہے، یعنی باقی لوگوں کو نیچے بٹھا کر حضرت ابو العالیہ الریاحی کو جب اپنے ساتھ اوپر نشست پر بٹھاتے تو اس بات کا اظہار کرتے کہ دیکھیں آپ کا یہ شرف، یہ فضیلت صرف اور صرف آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم حدیث کی بنا پر ہے کہ باقی سرداران نیچے بیٹھے ہیں اور ابو العالیہ الریاحی یہ عظیم تابعی حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ چارپائی پر تشریف فرما ہے۔ پھر ابن ابی داؤد بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بعد میں نے ابو العالیہ الریاحی سے بڑھ کر قرآن مجید کے علم کا ماہر کسی کو نہیں دیکھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ علم قرآن کے بھی ماہر تھے اور علم حدیث کے بھی ماہر تھے، اور خالی علم نہیں بلکہ اس علم کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے آپ کو جو توفیق عمل عطا کی تھی، جو زہد تھا، جو تقویٰ تھا، جو پارسائی تھی، جو آپ کی عبادت تھی، ریاضت تھی، اپنے وقت کے بہت بڑے عابد اور زاہد اور شب زندہ دار بھی تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پابندی شریعت اور آپ کے شوق عبادت اور ریاضت کا اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب کبھی مجھے یہ پتہ چلتا کہ فلاں شہر کے اندر کسی شخص کے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا کوئی علم ہے تو حضرت ابو العالیہ الریاحی خود فرماتے ہیں کہ میں اس شوق طلب کے اندر مہینوں کی مسافت طے کر کے، لمبے سفر طے کر کے خود اس کے پاس حاضر خدمت ہو جاتا تاکہ میں اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا علم لے سکوں۔ مگر جب وہاں پہنچتا تو حضرت ابو العالیہ کہتے ہیں کہ پہنچ کر میں سب سے پہلے جس بات کے بارے میں پوچھتا وہ یہ تھی کہ ذرا اس کے اہل محلہ سے، جاننے والوں سے، ارد گرد کے لوگوں سے پوچھتا کہ یہ بتاؤ کہ یہ صوم و صلات کا کیا پابند بھی ہے یا نہیں، اور آقا علیہ السلام کی شریعت پر بھی کاربند ہے یا نہیں۔ اگر تو مجھے جواب مثبت ملتا اور پتہ چلتا کہ یہ شخص خالی اس کے پاس حدیث کا علم ہی نہیں بلکہ یہ صوم و صلات کا پابند بھی ہے، یہ احکام شریعت کے اوپر مکمل طور پر کاربند بھی ہے، تو پھر تو میں اس کی خدمت میں حاضر ہوتا اور وہاں ان کے پاس کچھ وقت قیام بھی کرتا اور ان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا علم بھی حاصل کرتا۔ لیکن اگر مجھے یہ پتہ چلتا کہ یہ شخص صوم و صلات کا پابند نہیں، یہ نماز میں سستی کرتا ہے یا احکام شریعت کے اوپر کاملاً کاربند نہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ جاننے کے باوجود کہ اس کے پاس حضور کی حدیث کا علم ہے، میں اس سے ملے بغیر، ملاقات کیے بغیر اور اس سے کوئی کسی قسم کا علمی استفادہ کیے بغیر وہاں سے واپس لوٹ آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے ہیں ہوا لغیر الصلاۃ ادیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز جیسے اہم ترین احکام شریعت کو نظر انداز کر دے اور اس میں بھی سستی برتے، کہ جس کا اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بار بار تاکید کے ساتھ حکم کیا، تو اگر اتنی تاکیدات کے باوجود اس معاملے میں اگر کوئی شخص سستی برتتا ہے تو فرماتے ہیں کہ میرا اپنا گمان اور وجدان یہ کہتا ہے کہ تو دیگر معاملات میں اس کی سستی، تساہل اور اس کی عدم احتیاط کا عالم کیا ہوگا۔ تو معزز ناظرین، یہ ہیں حضرت ابو العالیہ الریاحی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی کمال درجہ، جو صاحب علم بھی ہیں، صاحب زہد بھی ہیں، صاحب ورع بھی ہیں، اور جن کے شوق علم کا یہ عالم ہے اور جن کے ذوق بندگی اور جن کے اعمال صالحہ اور ایمانت اور دیانت کا یہ عالم ہے، آپ نے اپنی ساری زندگی بصرہ کی سرزمین کے اوپر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کے علم کی اشاعت اور ترویج کے لیے بسر کی، اور یوں زندگی بھر حضور کے حدیث کے علم کی خدمت کرنے والے حضرت ابو العالیہ، یہ 93 ہجری کے اندر آپ کا وصال مبارک ہوا۔ یہ تو حضرت ابو العالیہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی بصرہ کی سرزمین پر تابعین میں سے جو دوسرا بڑا نام جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کے علم کی بڑی خدمت کی،
وہ حضرت ابو عثمان النہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں اور آپ کے زمانہ نبوت کے اندر ہی مشرف با اسلام ہو چکے تھے، مگر باوجود وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر نہ ہو سکے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس صحبت اور حضور کی زیارت کے شرف سے مشرف نہ ہو سکے، سو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر حضرت ابو عثمان النہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ طیبہ کی سرزمین پر حاضر ہوئے، اور آپ نے ایک وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس اور صحبت میں گزارا، اور براہ راست آپ سے اکتساب علم بھی کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا علم سیدنا فاروق اعظم سے حاصل کیا، اور پھر آپ کے علاوہ دیگر جلیل القدر صحابہ کرام جن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے بھی آپ نے علم حدیث کو روایت کیا، پھر اسی طرح حضرت حذیفہ بن الیمان، آپ سے بھی انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر عظیم صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے علم حدیث حاصل کیا، اور یوں ان بڑے نامی گرامی اور عظیم صحابہ کرام کی مجلس اور صحبت سے علم حدیث کا فیضان پانے کے بعد پھر آپ دوبارہ واپس بصرہ تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے علم کا ایک باقاعدہ حلقہ قائم کیا، اور باقاعدہ حدیث کی تدریس کا کام وہاں جا کر آپ نے شروع فرما دیا۔ آپ بھی نہ صرف علم کے ایک بہت بڑے پہاڑ تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ قائم اللیل بھی تھے اور صائم الدہر بھی تھے، یعنی آپ کے زہد، ورع، تقوی، طہارت، عبادت اور بندگی کا یہ عالم تھا کہ آپ ساری رات اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزار دیتے تھے، اور سارا دن آپ حالت روزہ میں رہتے، اور پھر اس نماز کے اندر آپ کے خشوع اور خضوع کا عالم یہ تھا کہ کئی بار وہ حالت نماز کے اندر خوف اور خشیت الہی کے باعث اور کمال خشوع اور خضوع کے باعث بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے۔ تو اس پائے کے عظیم محدث اور عظیم تابعی حضرت ابو عثمان النہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے علم پڑھانے میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے علم کی ترویج اور اشاعت میں بسر کی، اور پھر آپ کے علمی ذوق کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا مجاہدانہ کردار بھی عطا کیا تھا کہ آپ کے نے مختلف محاذوں کے اوپر پریکٹیکلی عملاً جو ہے وہ شریک جہاد بھی ہوئے، یہاں تک کہ جنگ یرموک کے اندر بھی آپ نے شرکت کی، اور تمام دیگر مجاہدین کے ساتھ آپ نے داد شجاعت بھی دی۔ پھر آپ کی چونکہ زندگی بصرہ کی سرزمین کے اوپر علم حدیث کی اشاعت اور علم حدیث کی ترویج میں گزری، یہی وجہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں زانو تلمذ طے کرنے والے اور آپ سے علم حدیث حاصل کرنے والے بڑے بڑے نامی گرامی آئمہ، جن میں حضرت قتادہ کا نام آتا ہے، حضرت خالد کا، حمید کا، پھر اسی طرح حضرت امام داؤد کا اور سلیمان التمیمی کا، یہ اس پائے کی بڑی بڑی ہستیاں جو تھیں جنہوں نے براہ راست علم حدیث حاصل کیا ہے حضرت ابو عثمان النہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یوں اپنی پوری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے علم کی ترویج اور اشاعت کے لیے بسر کرنے والے حضرت ابو عثمان النہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سن 100 ہجری کے اندر وفات پائی اور اپنے خالق و مالک حقیقی سے جا ملے۔ پھر حضرت ابو عثمان النہدی کے بعد تیسرا بڑا نام جنہوں نے بصرہ کی سرزمین کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کے علم کی خدمت کی، وہ ہیں حضرت ابو رجا عمران بن ملجان العطاروی البصری۔ آپ نے بھی اپنا حلقہ درس بصرہ کی سرزمین پر قائم کر رکھا تھا، اور آپ فتح مکہ کے وقت حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے، مگر باوجود حیات ظاہری میں ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب نہ ہو سکی، حضور کی مجلس اور صحبت اور آپ کی بارگاہ میں حاضری سے محروم رہے، تو بعد ازاں آپ بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، اور سیدنا فاروق اعظم سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ ساتھ آپ نے
باب مدینۃ العلم حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس اور صحبت پائی اور آپ سے بھی علم حدیث حاصل کیا۔ پھر اسی طرح حضرت عمران بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے علم حدیث حاصل کیا۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حدیث حاصل کیا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے آپ نے علم حدیث بھی حاصل کیا اور علم قرآن اور اس کے معارف اور حقائق بھی آپ نے جو ہے وہ ان سے سیکھے اور سمجھے۔ تو یوں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے قرآن اور حدیث کا ایک جامع علم حاصل کرنے کے بعد آپ واپس بصرہ کی سرزمین پر تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر پھر آپ نے اپنی ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے علم کو پھیلانے کے لیے اور اس کی ترویج اور اشاعت کے لیے آپ نے وقف کر دی تھی۔ اور اس دوران آپ کے حلقہ درس سے فیضیاب ہونے والے آپ کے عظیم شاگردوں میں حضرت ابو ایوب کا نام آتا ہے۔ پھر امام ابن اون نے آپ سے باقاعدہ علم حدیث حاصل کیا۔ پھر اسی طرح حریر بن حازم نے آپ سے علم حدیث حاصل کیا۔ پھر سعید بن ابی عروبہ نے آپ سے علم حدیث حاصل کیا۔ پھر مہدی بن ابی میمون نے آپ سے علم حدیث حاصل کیا۔ اور ابن عرابی کہتے ہیں کہ آپ کا شمار حضرت ابو رجا کا شمار جو ہے وہ بہت بڑے بزرگ اور کمال درجہ عبادت گزار لوگوں کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کا حال یہ تھا کہ آپ ساری ساری رات کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کردار کی حامل عظیم شخصیت حضرت ابو رجا بن عمران بن ملجان، آپ نے اپنی پوری زندگی بصرہ کی سرزمین کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے علم کی ترویج و اشاعت کے لیے بسر کی، اور اپنا ایک ایک لمحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو آگے پہنچانے کے لیے چونکہ آپ نے وقف کر رکھا تھا، اور یوں پوری زندگی علم حدیث کی خدمت کرنے والے یہ عظیم تابعی حضرت ابو رجا، آپ نے 107 ہجری کے اندر وفات پائی۔ تو معزز ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جیسے مدینہ طیبہ میں اور پھر اس کے بعد کوفہ کی سرزمین پر، اور پھر آپ نے دیکھا کہ بصرہ کی سرزمین پر کتنے نامی گرامی جلیل القدر تابعین کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے درس کے باقاعدہ حلقات قائم کر رکھے تھے، اور جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں وقف کر رکھی تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے علم کو پروموٹ کرنے اور اس کی ترویج اور اشاعت کے لیے اور اس کو حضور کی امت تک پہنچانے کے لیے۔ تو لہٰذا ایسی جلیل القدر ہستیوں کی یہ کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ ان کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا علم صدیوں کے بعد بھی سفر طے کرتا کرتا آج ہم تک پہنچا ہے۔ خالق کائنات ان تمام عظیم ہستیوں کی قبروں پہ اپنی کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے علم کو حاصل کرنے کی اور اس علم کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔